وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 22. آج کا موضوع کیا ہمارا شمار ظالم لوگوں میں ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اور اگر فیصلے کا فرمان صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 22. لفظی ترجمہ: تر الظالمین، آپ دیکھو گے ظالموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبو، جو انہوں نے اعمال بد کیے ہوں گے، یعنی اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر پڑنے والا ہوگا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، فی روضات الجنات، وہ بہشت کے باغات میں ہوں گے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے جو کچھ ہوگا، ما یشاؤون، جو چاہیں گے ہوگا، عند ربہم، رب کی طرف سے، رب کے ہاں ملے گا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے دین کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو نظر انداز کر کے غیر اللہ کے دین کو اپنا لیا یا اپنی من چاہی زندگی گزارنے لگے. یہ مضمون ہمارے لیے بھی ہے، عام ہے، لیکن ہم اتنا غور و فکر نہیں کرتے. اصل میں دیکھیں، ایک بات ذرا دیکھ لیں، یہاں ظالم کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، گزشتہ جو سبق تھا اس کا آخری حصہ، کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تھوڑا سا اگر میں ظالم بتشریح کر دوں ظلم کے، ظلم دیکھیں کہ اس کا مطلب، لغوی مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کا حق غیر اہل کو دے دیں، یہ ظلم ہے. یا کسی کے حق کو دبا لیں، اور وہ یہ بھی ظلم ہے. کسی کے حق کو دبا لینا
یا ایک کا حق دوسرے کو دے دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ظالم جو ہے، دیکھیں اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہماری نجات کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اختیار کر لیں۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی بندگی نہیں کرنی، اور اس میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی کسی کی بھی اطاعت نہیں کی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو یہ تو ہو گیا اچھا عمل۔ لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، دیکھیں میں سامعین کرام آسان الفاظ میں اپنے حالات کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں، اور جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کا بھی میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو ہونا چاہیے اس کا بھی میں بتا رہا ہوں، جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں ہم اپنے خواہشات کے بے دام غلام بن گئے۔ دین نام اس کا ہے کہ آپ اپنا یعنی سر خم تسلیم کر لیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اور کہہ دیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، من اسلم وجہہ للہ۔ دیکھیں آپ دین کو سمجھنے کی میں اور آپ کوشش کرتے ہیں۔ دین اصل میں یہ ہے، بندگی اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنا سر خم کر دیں اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا دو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے نا سامعین کرام، تو اس میں یہ حقیقت پائیں گے آپ۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی بندگی نہیں کرنی۔ ہمارا اصل میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم صرف ماتھا ٹیکنے کو، یعنی رسمی طور پہ ماتھا ٹیکنے کو ہی بندگی سمجھتے ہیں۔ یہ غلط تصور ہے، بلکہ آپ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش، اپنی مرضی اللہ کے حکم کے سامنے یعنی اس کو فنا کر دیں، جھکا دیں، اپنا سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ تو بہرحال میں ظلم کی تشریح کر رہا تھا سامعین کرام کہ ظلم ہے کیا۔ ظلم یہ ہے کہ آپ ایک کا حق دوسرے کو دے دیں، یا ایک کا حق دبا لیں دوسرے کو دے دیں، یہ مختلف طریقے ہیں۔ تو حق بندگی، حکم جو ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کا چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخلوق اس کی ہے، تخلیق اس کی ہے، تو حکم بھی اس کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے اللہ کا ہے۔ اسی میں یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں، انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات میں پنہا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کی اطاعت نہیں کرنی، کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ تصور جو ہے سامعین کرام یعنی غلط تصور ہے بندگی کا۔ بندگی اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کے ساتھ اطاعت میں، محبت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو کامیابی دلا دے گی۔ لیکن اگر اس کے خلاف سلوک ہو گیا آپ کا، یعنی آپ نے حق بندگی غیر اللہ کو دے دیا، خواہ وہ آپ کا نفس ہے، معاشرہ ہے، یار دوست ہیں، ماں ہے، باپ ہے، میاں ہے، بیوی ہے، اس کو آپ نے یعنی حق بندگی دے دیا، یعنی اس کا کہنا مان لیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اب آج کا جو سبق ہے
وہ یعنی جو ظلم کا ایک وتیرہ اختیار کر لے گا. لیکن یہاں میں ایک بات کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، انسان جو ہے کمزور ہے، خطا کار ہے، کمزور ہے. معصوم عن الخطا جو ہے وہ پیغمبروں کی ذات ہوتی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر معصوم ہے. لیکن ہم انسان کمزور ہیں. میں جس ظلم کی بات کر رہا ہوں یہ بغاوت والی روش ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، لیکن یعنی یہ بغاوت ہے، یہ ظلم ہے، یہ شخص ظالم ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دوسرے ایک مسلمان ہے، دیکھیں میں گناہ کی اب بات کر رہا ہوں، ہر گناہ قابل معافی ہے سوائے شرک کے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کا آپ کوئی اور بھی تسلیم کر لیں، یعنی نفس کو بھی مان لیں خدا کے طور پہ، یہ شرک ہے. شرک خفی ہو یا جلی، یہ بہرحال زہر ہے، زہر قاتل ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، دیکھیں گناہ کا صدور انسان سے ممکن ہے. انسان سے پہلی بھول ہوئی تھی، پہلے انسان سے. لیکن دیکھیں بھول ایک الگ چیز ہے، خطا، نسیان، بھول یا ایک کام جو ہے کر لینا، ہو جانا، ایک کام ہو جاتا ہے انسان سے، جذبات میں آ کے ایک کام وہ کر لیتا ہے، ایک خطا اس سے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے. اور جو لوگ دیکھیں گناہ مسلمانوں سے سرزد ہوتے ہیں. کافروں کی جو روش ہے وہ باغیانہ روش ہے کہ بھئی ہم نہیں مانتے، ہم کسی دین کو نہیں مانتے. اور یہ روش ہم نے بھی اپنا لی ہے کہ بھئی دین اسلام کے طریقوں کے مطابق یا اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے. ہم زبان سے تو نہیں کہتے، عملاً ہم ایسے ہی کہتے. تو یہ جو ہے یہ ظلم ہے، یعنی آپ قصدن عمدن. اس کے بارے میں قرآن میں یجحدون کے الفاظ آئے، ذالک کانوا بآیاتنا یجحدون، دیدہ دانستہ انکار کیا کرتے تھے. یہ دیدہ دانستہ انکار کرنے والے مشرک ہیں یا کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں. مسلمان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، غلطی گناہ یعنی یہ ایک الگ چیز ہے، بغاوت ایک الگ چیز ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں، اسلام کو اپنا دین بنا لیں اور پورے کے پورے داخل ہو جائیں. اب اس اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے اگر آپ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے صغیرہ یا کبیرہ، صغیرہ گناہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم. اگر تم کبائر سے پرہیز کرو گے تو یہ چھوٹے گناہ تو ویسے بھی معاف ہو جاتے ہیں. وضو کر رہے ہیں آپ، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کامل وضو گناہوں کو دھو دیتا ہے، کامل نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے. گناہ کبیرہ کے لیے پھر توبہ ہے اور اصلاح ہے اس کی. آپ نے کوئی غلطی کی، بڑی غلطی، گناہ کبیرہ کیا، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، پھر اس کے لیے توبہ ہے، اس پہ اصرار نہیں ہے. دیکھیں مومن کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ اصرار نہیں کرتے گناہ پہ، یعنی جانتے بوجھتے. تو بہرحال یہ سامعین کرام میں ظلم کا تذکرہ کر رہا ہوں. گزشتہ آیت میں بھی ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی تھی. اب آپ خود فیصلہ کر لیں. اگر آپ کی، دیکھیں میں اب یہ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا نوٹ کر لیں. اگر آپ کی منزل اللہ ہے، کامیابی، آپ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں، اللہ کی طرف آپ نے رخ پھیر لیا ہے اور
اسلام کو اپنا دین تسلیم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق آپ نے زندگی گزارنے کا ایک مکمل عزم کر دیا، آپ چل دیے ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ اب یہ اسلام ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ گناہ ہوتا ہے، وہ شرک نہیں ہوتا، وہ ظلم نہیں ہوتا، اور وہ کفر نہیں ہوتا۔ آپ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، آپ کی منزل ہے وہ، آپ اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اب جو بھی گناہ ہوتے ہیں، گناہ کا صدور ممکن ہے۔ میرے بعض سامعین، یعنی میں اتنی وضاحت نہیں کرتا جو میں کر رہا ہوں نا، میں اتنی عام طور پہ یہ نقطہ میں نہیں نوٹ کر رہا تھا، لیکن میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ آپ اللہ کو اپنا خالق، مالک اور رب تسلیم کر لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں، اور دنیا آخرت کے لیے استعمال کریں، دنیا میں زندگی اللہ کے لیے گزاریں۔ اب جو بھی آپ سے گناہ ہو سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ قابل معافی ہیں۔ پھر اس کے لیے اگر زیادہ ہوں تو آپ پہ یہاں دنیا میں تکلیف آ جائے گی، کوئی بیماری آ جائے گی، ویسے تو آپ کو توبہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر گناہ کے بعد توبہ کر لیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہر گناہ کے بعد گناہ پہ اصرار نہ کریں۔ نمبر 1، ہم تو گناہوں پر اصرار کر رہے ہیں، دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں، وہ صورت الگ ہے۔ یہ تو مسلمان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، گناہ پہ یہ لوگ اصرار نہیں کرتے۔ تو پھر تو ہے یہ مومنین ہیں جن سے گناہ کا صدور ممکن ہے، ان کے لیے شفاعت ہے، ان کے لیے، ان کے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے شفاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت مہربان ہے۔ لیکن اگر کسی نے ظلم کی روش اختیار کر لی، وہ میں نے آپ کو بتا دی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، جو انہوں نے طرز عمل اپنایا ہوگا دنیا میں۔ دیکھیں، ظلم کا ایک وتیرہ ہوتا ہے، ایک طرز عمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظلم کا راستہ اپنا لے اور مسلسل ظلم کرتا جائے، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، یعنی دین اسلام میں داخل نہ ہو، اللہ کو اپنی منزل نہ بنائے، آخرت کے لیے زندگی نہ گزارے، تو یہ ظلم ہے، یہ شخص ظالم ہے۔ اب جو یہ زندگی گزار رہا ہے اور جو بھی یہ کر رہا ہے، یہ ہر چیز جو ہے یہ ظلم میں شمار ہوگی، خواہ کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ ظلم ہے، کیونکہ وہ ریاکاری ہے، وہ اس میں للہیت نہیں ہے۔ تو اب جب قیامت کے دن یہ لوگ پہنچیں گے تو مجرمین کی اور مومنین کی ٹولیاں الگ الگ ہوں گی، یہاں تو مکس ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن روز قیامت جو ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ میں ان میں امتیاز پیدا کر دوں گا، ٹولیاں جو ہیں ٹولی ٹولی لوگ ہوں گے، مجرموں کی الگ ٹولی ہوگی اور جو مسلم ہیں تو ان کی الگ ٹولی ہوگی۔ یہ جو ہے یہ ظالم لوگ جو ہیں ان پہ قیامت برپا ہوگی، جو یعنی اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ ان پہ روز قیامت قائم ہوگا۔ قیامت کی سختیاں ظالموں کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں، مومنوں کے لیے حشر کی کوئی سختی نہیں ہے۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن کی گھبراہٹ سے یہ مومن جو ہیں یہ امن میں ہوں گے۔ مومن اللہ کے عرش کے تلے سے، عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو ظالم جو ہے، دیکھیں ظالم کو پہچانے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں میں تو ظالم نہیں ہوں، بیچ میں ظالم ہوں، یہ تو ایک روش کا نام ہے ظلم۔ سامنے کرام دیکھیں، ظالم یہاں اگر آپ دیکھیں تو عذاب علیم کی وعید ظالم کو سنائی جا رہی ہے۔ عذاب علیم کی وعید کس کو سنائی جا رہی ہے؟ ظالم کو۔ کافر کا نام بھی نہیں لیا جا رہا، منافق کا نام بھی نہیں لیا جا رہا، اور مشرک کا نام بھی نہیں لیا جا رہا۔ کیوں؟ یہ ظالم میں یہ ساری صفات جمع ہوتی ہیں۔ منافق اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، مشرک ظالم ہے، کافر ظالم ہے، تو یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ظالم۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم
تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم۔ اب قیامت کے دن چونکہ ان کا حالت مختلف ہوگی اور یعنی یہ مجرموں کی ٹولی میں ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، اپنا انجام جو ہے ان کو نظر آ رہا ہوگا۔ مما کسبوا، کیونکہ جو اعمال ان کے تھے، جو انہوں نے اللہ کو بھول کے زندگی گزاری، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے، جو انہوں نے بھول کے اللہ کو زندگی، آج آپ دیکھ لیں سامعین کرام، میں یہاں ضرور یہ بات کہوں گا، یہ شکوہ کروں گا کہ آج جو ہماری عام طور پہ زندگی گزر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلایا ہوا ہے بحیثیت محبوب، معبود، مقصود اور محبوب، یعنی ان حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ کو ہم بھول گئے۔ یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی میں تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں۔ یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں، اس طرح عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں۔ آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے یہ کلمہ کہنے میں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے؟ وہ تو سب کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے، ہمارا کلمہ طیبہ تو اسی جملے پر مشتمل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ تو بہرحال ظالم جو ہے، تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، تم دیکھو گے ظالموں کو وہ ڈریں گے، وہ خوف کی حالت میں ہوں گے جو ان کے گزشتہ اعمال ہیں، اور حالانکہ ان کے اعمال کے نتائج وہو واقع بہم، وہ نتیجہ ان پر اب پڑنے والا ہوگا، یعنی نتیجہ سنایا جانے والا ہوگا، دوزخ میں ان کو ڈالا جانے والا ہوگا، لیکن ابھی ڈالا نہیں گیا۔ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے سامنے کہ تم ظالموں کو دیکھو گے وہ ڈر رہے ہوں گے مما کسبوا، جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، آخرت کو بھول کے جو انہوں نے زندگی گزاری ہوگی اور جس کا نتیجہ اب ان پر پڑنے والا ہوگا، وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فی روضات الجنات، وہ باغات میں ہوں گے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون، یعنی اب ایمان والے سامعین کرام، ہم تو اس لفظ کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، اس کی حقیقت کو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، صاحب ایمان وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے مقصود کو پہچان گئے، اپنے رب کو پہچان لیا، اور پھر کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، یعنی ہمارا مقصود، محبوب، خالق، رازق اور مطلوب ہمارا ایک ذات ہے، کون؟ اللہ۔ یہ ایمان والے ہیں، یعنی وہ لوگ، دیکھیں میں اور بھی آسان کر دیتا ہوں، جنہوں نے آخرت کی کھیتی کو پسند کر لیا، یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ صاحب ایمان ہیں۔ یہ یعنی جو سبق ہمارا چل رہا ہے نا، ابھی ہم نے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ آخرت کی کھیتی چاہنے والے یہ صاحب ایمان لوگ ہیں۔ وعملوا الصالحات، یعنی اپنے یقین کے مطابق عمل کرتے رہے۔ عمل صالح کا مطلب کیا ہے سامنے؟ کہ آپ کا جو یقین ہے اس کے مطابق آپ کوشش بھی کریں، ظاہر ہے۔ تو یہ کہاں ہوں گے؟ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، اللہ تعالیٰ وہاں بتا رہا ہے کہ وہاں کیا ہوگا، وہ کچھ ہوگا جو رب سے وہ چاہیں گے، رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اس پہ میں نے آپ کو بات سنائی تھی کہ یعنی جو آپ چاہیں گے، جو منگوائیں گے، جو آپ کا نفس چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور جو چاہت ہوگی وہ آپ کو وہاں موجود ملے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت اعمال کی بنا
کوئی شخص اپنے عمل کی بنا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، جنت کی یعنی اعمال صالحہ کی وجہ سے جو نیک اعمال کیے ہیں، آمن و عامل الصالحات، اس کی وجہ سے، اس ایک پاک زندگی گزارنے کی وجہ سے، ایک تقوی بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل کرے گا۔ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخلہ کرے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ بہرحال ہم تو بڑا نہیں سمجھتے، ہم تو یہاں چند تکوں کو ہم نے بڑا سمجھ لیا ہے، دنیاوی مال و متاع کو بڑا سمجھ لیا ہے۔ یہ غلط فہمی دل سے نکال لیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی قدر ہے تو آپ غلطی پہ رہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت جو مٹیریل، جس کا تعلق مٹیریل سے ہو، وہ نعمت نہیں، وہ ضروریات ہیں ہماری، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں، نعمتیں ہیں، یا روحانی نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ کو ہم اپنی منزل بنا لیں، رسول کو اپنا رہنما بنا لیں، دین کو اپنا، اسلام کو اپنا دین بنا لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ رحمتیں ہیں، یہ فضل ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، تو یہ بہت بڑا فضل ہے۔ آپ فضل کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ایک اچھی زندگی، نیک کاموں والی زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پہ۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، اس کے اور دے گا، جو بھی ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ دے گا اس کو توفیق، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ جی ترجمہ سنا دے۔ تری الظالمین، دیکھو گے تم ظالموں کو، مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا، جو انہوں نے کیا ہوگا، اپنے کیے دھرے سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کے اعمال کا برا نتیجہ ان پر واقع ہونے والا ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا اپنے رب کے پاس، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، رب کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ You will see the unjust terrified of what they have earned, and it will befall them. As for those who believe and do good deeds, they will be in the meadows of the gardens. They will have whatever they please in the presence of their Lord. That is the supreme blessing. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔